اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کی مجلس میں، اپنے دین سیکھنے کی مجلس میں جمع فرما دیا عافیت کے ساتھ۔ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور دین کے ایک باب کا علم حاصل کرنا وہ 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب میں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے کہ ہم اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں۔ It is the mercy and favor of Allah subhanahu wa ta'ala that He has once again gathered us in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and in the gathering of learning the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. When people remember Allah subhanahu wa ta'ala in a gathering, Allah remembers them in a better gathering. And the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is with His help. So Allah takes care of our affairs of this world and the hereafter when He remembers us. And to learn one chapter of deen, it is more in reward than 1,000 nawafil. Who can pray 1,000 nawafil? Allah subhanahu wa ta'ala grants it very easily that you learn a chapter of deen, a topic of deen, and you get that reward. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant all these honors to us, Ameen Ya Rabbal Alameen, and correct our intentions that we sit only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and to remember Allah subhanahu wa ta'ala, to be reminded of Allah subhanahu wa ta'ala. پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو 2 احادیث پڑھی تھیں، ان میں دونوں احادیث میں آخر میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ تھا جو وقت کی کمی کی وجہ سے اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ان 2 باتوں کو دوبارہ سے پڑھا جائے اور اس کے متعلق حضرت نے جو تفصیل لکھی ہے وہ پڑھی جائے، اس کو سمجھا جائے انشاءاللہ۔ ایک حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تھی، یعنی حضرت معاذ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو چند باتیں ان کو بتائی تھیں۔ اس میں آخری بات یہ بتائی تھی کہ واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ دعائے مظلوم، کسی کے بارے میں کوئی ظلم ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ اس کے دل سے آہ نکل جائے ہمارے لیے، یا وہ کوئی بد دعا خدا نخواستہ کر دے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی فوری طور پر قبول ہوتی ہے، فوری مقبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور اس کی اعانت کروں گا، ضرور اس کی مدد کروں گا، اگرچہ کہ کچھ دیر میں ہو۔ یعنی ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی اپنی طاقت کے نشے میں، یا بعض اوقات اپنی جوانی کے نشے میں، یا مختلف قسم کی جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے نشے میں ہم ظلم کر دیں اور ہمیں اس کا فوری طور پر بدلہ نہ ملے، یا فوری طور پر ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نعوذ باللہ انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور اس کو پکڑ کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور ایسے لوگوں کی زندگی پھر انتہائی بدترین ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا میں بدلہ نہ بھی ملے یا پورا بدلہ نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ضرور بالضرور قیامت کے دن پورا ہو کے رہے گا۔ اور اللہ محفوظ فرمائے کہ قیامت کے دن کی سزا، قیامت کے دن کی ہر برائی دنیا کی بڑی سے بڑی برائی سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حد تک عدل فرمائیں گے کہ اگر ایک سینگوں والی بکری نے کسی دوسری بکری کو مارا ہوگا تو پہلے ان کو بھی دونوں کو زندگی دے کر بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد ان دونوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے کہ ہم ظلم کے بارے میں بڑے اپنے آپ کی اپنی جانب اپنے آپ سے بڑے بدگمان رہیں اس معاملے میں کہ کہیں ہم سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا۔ اپنے آپ سے خوش گمانی وہ ہر ایک کو ہوتی ہے، خاص طور سے جب آپ کسی طاقت کی پوزیشن میں ہو، کسی اتھارٹی کی پوزیشن میں ہو، تو آپ کو بڑی اپنی طرف سے اچھا گمان ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کری بلکہ ہم نے صحیح بات کری ہے۔ لیکن اپنے آپ سے بدگمان رہنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ خدا نخواستہ دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، انسان یہ سوچے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہمارے حضرت یہ شعر بڑا بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا
बहुत सुनाया करते हैं कि न थी हाल की जब अपने ख़बर, न थी हाल की जब अपने ख़बर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। जब तक हमें अपने बारे में मालूम नहीं था, जब तक अपने बारे में सोचते नहीं थे, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते थे कि फ़लाने ने ये काम अच्छा किया, फ़लाने ने काम बुरा किया, फ़लाने ने हमारे साथ जुल्म किया, फ़लाने ने हमारे साथ ज़्यादती की, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया। लेकिन वो सब हदीस शरीफ में आया है कि तुझे जो अपने बारे में मालूम है, जो तुझे अपने बारे में मालूम है, वो तुझे इस बात से बेपरवाह कर दे जो तुझे दूसरों के बारे में मालूम हो जाता है। ये दूसरों के ऊपर नज़र रखने से, दूसरों के अयूब तलाश करने से तुझको जो अपने बारे में मालूम है वो चीज़ तुझे उससे बेखबर कर दे, बेपरवाह कर दे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल आई रिपीट इन इंग्लिश, बल्कि मज़मून पूरा ही कर देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि या अल्लाह मुझे ज़ालिम बनने से भी बचाइए और मज़लूम बनने से भी बचाइए। तो मालूम ये हुआ कि मज़लूम बनना यानी हमारे साथ जुल्म हो जाए, ये चीज़ तो हम सबको समझ में आती है कि ये नुकसान की चीज़ है, तकलीफ़ दे चीज़ है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़ालिम बन जाना, किसी पे जुल्म कर देना, ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ है, अगरचे कि हम उसको ना समझें। और इससे पनाह मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह जाने अनजाने में हमसे कभी किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, ना हम मज़लूम बने कि हमारे साथ नऊज़ु बिल्लाह कोई और जुल्म करे। So last 2 weeks before today we had read a hadith of Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sending him towards Yemen, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him a few advices. At the very end of this hadith it was said, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, fear, beware of the call or the invocation or the dua of a oppressed one, somebody that you might do injustice with. May Allah protect us. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, for there is no obstacle, there is nothing in between that dua and Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore the dua of a person who is oppressed, somebody that we have done injustice to, it reaches Allah subhanahu wa ta'ala very swiftly, very quickly, and it is accepted. Sometimes we see the results of it right away. Sometimes, as has been said in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala says that I will for sure, without doubt, I will help this person, although it may be with some delay. So the dua reaches, but Allah subhanahu wa ta'ala, according to His wisdom, executes His decision and does His justice whenever He, in His knowledge, it is the best time. So the dua of a person whom we might oppress, it never goes to waste. It is always accepted. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. And whenever we are in a position of authority, what our mashayikh say is that we should never ever give any benefit of doubt to ourselves. We should always be very careful and think that maybe it is that we are being cruel, we are doing injustice, especially when we are in our affairs, when we have the upper hand. I remember that one person asked my Shaykh Hazrat Dr. Mufti Sahib Imran Al-Haqiqi that in matters of customer service, when something bad happens to us, for example, we placed an order and it was not fulfilled, or we were they kept on, they gave us bad customer service. They promised the delivery of an order at some point and then did not fulfill it, and then they did it again, and then finally we say many things to them and we consider it our right that they have done such bad things to us. They promised, this is the culture here, that customer service people, they are supposed to deliver on time, and we as a customer, we have the upper hand. We can say many things to them and they have been trained to listen and to not say anything back. This is one example. Somebody did it and he asked my Hazrat, this is what I did. Hazrat said, be very careful, especially in those situations where the person whom you are dealing with cannot come back at you. He does not have the authority, or it's not the culture, or he's going to lose his job or whatever. If he repays you for what you are doing to them, be very careful in that regard. And this share that Bahadur Shah Zafar Rahmatullahi Alayhi has said, that as long as we were unaware of what we are doing, we were always looking at the other's faults, that such person is doing such good thing, such person is doing such thing bad, they should have done this, they should not have done this, or this is very unfair, this is what they did to us. The Prophet ﷺ has told us that what you know about your own self should make you forget essentially what others are doing, what you know about your own self. Everybody knows about their own faults, what we are doing, na'uzu billah, what is our personality, what we know about ourselves should make us forget what others are doing. So we should be very, very worried, very worried. Injustice is not only when you are a ruler or you are sitting in a court of law and you pass a
unfair decision. Injustice is something that we can very easily, if we are not careful, we can do very easily, and we sometimes take it very lightly in our dealings, in our interactions, in our talking to people, in our driving, in our cutting across people when we are driving, and in our honking and all of those things. We should be very careful that if we are for a very tiny moment of our anger or very tiny moment of our satisfaction, are we being the oppressor? Are we being the cruel person? Are we doing injustice to someone? May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Then last week we read this hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited this ayah to the Sahaba, where Allah subhanahu wa ta'ala has said that those people who amass wealth, and they don't spend it in the path of Allah, then tell them that a severe punishment, a painful punishment is waiting for them, more or less meaning. And then Sahaba became very worried about it, and Sayyidina Umar Khattab radiallahu anh, he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam asking the detail of this, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that wealth upon which zakat is given, then after zakat is given, then the remaining wealth, even if you collect it, it does not become a source of punishment. At the end of this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had given another advice. قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء. He said, should I tell you something that is way better than what a man collects or what a man keeps together or cares after? Al-mar'atu salihah, a salih, a pious woman. إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ. When he looks at her, he becomes happy. She makes him happy. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ. When he tells her to do something, she does it. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا. And when he is away from her, حِفْظَتْهُ. She takes care and protects what belongs to the man. ایک حدیث پچھلے ہفتے پڑھی تھی جس میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی وغیرہ اموال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے، اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے، بہترین جزائے خیر دے، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کی تفصیل معلوم کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ پر اس آیت کا بڑا بوجھ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال پیچھے رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک بات یہ بتائی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی بہترین دولت ہے، اس سب سے بہتر ہے جو انسان جمع کرے. اور یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کا استحقاق ہے، اس بات کا حق ہے کہ اس چیز کو خوب احتیاط سے رکھا جائے، اس چیز کو مال سے زیادہ قدر دی جائے. اور وہ یہ ہے کہ صالح، نیک خصلت، اچھی سیرت والی بیوی، رفیقہ حیات، زندگی کی ساتھی، جس کو آدمی جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب اس سے کوئی کام کہے تو وہ اس کام کو کرے، اور جب شوہر کہیں گیا ہوا ہو تو اس کے پیچھے اس کی گھر بار کی، اپنی عزت کی، ہر امانت والی چیز کی حفاظت کرے. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ فیمنزم کی تحریک اور خواتین کے حقوق وغیرہ، یہ سب بڑے خوشنما قسم کے نظریات ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، اور بہت حد تک ظاہر ہے کہ اسلام نے بھی خواتین کے حقوق تو بیان کرے ہیں، لیکن اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اتنے خوبصورت انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری بھی بتا دی اور عورت کی ذمہ داری بھی بتا دی. عورت کی 3 ذمہ داریاں واضح طور پہ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی وہ اپنی اپیئرنس میں، اپنے رویے میں، اپنی بول چال میں، اپنی عادات میں ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے، شوہر اس کے پاس آئے تو خوش ہو جائے. دوسرے یہ کہ جب کوئی اس سے بات کہی جائے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو پورا کرے. اور تیسرے یہ
کہ جب مرد نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں گھر بار کی اور ہر حفاظت کی جانے والی چیز کی حفاظت کرے۔ اب مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس عورت کی بہت زیادہ قدر کرے، اس عورت کی بہت زیادہ قدر کرے۔ بسا اوقات حضرت نے اس کی تشریح میں لکھا بھی ہے کہ اس دور میں خاص طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی، بلکہ مال کی زیادہ ویلیو ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ مال جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، یا مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، یا مال جس کی بڑی قدر تمہارے دلوں میں ہوتی ہے، اس کی قدر ویل انڈرسٹوڈ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ مال بڑی قدر کی چیز ہے، اس سے زیادہ قدر کی چیز وہ عورت ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں، یہ تینوں باتیں موجود ہوں۔ تو اب عورتوں کی ذمہ داری معلوم ہو گئی کہ یہ تین کام کرنے کے ہیں، اور مرد اس کے بدلے میں کیا کرے گا کہ پوری اپنی زندگی، اپنی جان اپنا مال لگا کر اس عورت کی قدر کرے گا۔ تو یہ ہے اسلام نے وہ بیلنس جو ہم کو دیا ہے، جو ہر قسم کی فیمنسٹک جو باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں آج کل میڈیا کے ذریعے اور ادھر ادھر، اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جس میں ایک جنس کا نام مرد رکھا ہے، ایک جنس کا نام عورت رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیڈنٹلی کوئی جنس ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اصل میں فی الحقیقت مرد اور عورت ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ خود سے تبدیل کرنے کا وہ اسلام نے نہیں دیا، اپنی کوشش اپنی چاہت سے تبدیل کرنا وہ اسلام نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا فرمایا وہ یا تو مرد پیدا فرمایا ہے یا عورت پیدا فرمایا ہے، اصول کی بات یہی ہے۔ اب اس میں جس کا نام مرد رکھا اس کو کچھ صلاحیتیں دیں اور اس کی کچھ ذمہ داریاں لگائیں، جس کا نام عورت رکھا اس کو کچھ ذمہ داریاں دیں، کچھ صلاحیتیں دیں۔ جو صلاحیتیں عورت کو دی گئیں اسی کے لحاظ سے اس پر ذمہ داری لگی گئی، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ وفادار ہوتی ہیں، زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، اور مرد اس کو طاقت دی، مضبوط بنایا، باہر کے کاموں کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی، اپنی عورت کی، اپنے گھر بار کی ساری ضروریات پوری کرنا وہ مرد کے اوپر ڈالا، اور اس کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی، اور پھر یہ بھی فرما دیا اس حدیث میں کہ مال سے بھی زیادہ قدر کرنے والی وہ چیز ہے، وہ عورت ہے کی جانے والی جس کی قدر کی جائے، جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہر ایک کا ایک کردار ہے، اور وہ ہر ایک کو پورا کرنا ہے۔ جب وہ پورا کیا جائے گا تو زندگی بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گی۔ آج کل کے دور میں ہم یہاں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس کے متعلق اگر دیکھ لیں تو بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، عورت اور مرد میں، خاص طور سے جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈیورس کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے حقوق پورا کرنے، اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا کیا حق ہے اور وہ ہم کو کیسے ملے گا، وہ اس کی فکر ہر ایک کو لگی ہوئی ہے کہ بھائی مردوں کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں ایسی عورت ملے جو بالکل آئیڈیل ہو، ہمارے مزاج کے ساتھ چلے، ہماری بات سمجھنے والی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، نعوذ اللہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ بھائی جاب بھی کرے، ساتھ میں کمائے بھی۔ حالانکہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں کمانے کی ذمہ داری یا گھر کا خرچہ اٹھانے کا شہر عورت پہ ڈالا گیا، اور یہ کام مرد کا ہی ہے، مرد کو ہی دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت فرمائی تھی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری علی کی ہے رضی اللہ عنہ، اور گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو بہرحال آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں اور جو اتنا میاں بیوی اور یہ خاندان جو فیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو انتہائی زیادہ حقدار سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ چیز ملے، ہم اس کے حقدار ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم انٹائٹلڈ ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملے، اور کمپرومائز کرنے کو، ساتھ چلانے کو کوئی تیار نہیں ہے، خاص طور پر نوجوان نسل۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم جس چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے تمہاری شادی ہو جائے وہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا قانون تھا، اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ تمہارا جوڑ، تمہارا رشتہ اسی کے ساتھ بنا ہے، اس کو اپنے اللہ کا تحفہ سمجھ کے قبول کرو اور اس سے خوش رہو۔ اگر اس کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب چھوڑ کے اگر کوئی ایک بھی اچھائی ہے تو اس اچھائی کی تعریف کرو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس اچھائی کو پکڑ لو، برائیوں کو چھوڑ دو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اپنے حقوق کے پیچھے مت جائیں، اپنے فرائض جو ہمارا کام ہے پورا کرنے کا وہ پورا کریں، اور اس حدیث شریف میں وہ بتا دیا گیا۔ I'll repeat it in English inshallah.
that the Prophet ﷺ, this hadith that we read last time, the Prophet ﷺ, at the very end, the Prophet ﷺ told Sayyidina Umar Khattab radiallahu anhu that should I tell you about some wealth or something that is better than everything that a man collects or everything that a man gathers and takes care of, gives value to. That is that woman which has three qualities. One, whenever the man looks at her, he becomes happy. So in her appearance, in her ways, she is such that the man becomes pleased when he looks at her. And in this it is included that for both men and women, they should take care that they are in such a way that they are pleasing to their partner in their ways, in the style that they talk, in the way that they look. They should try their best that they look and they appear and they are in such a way that your life partner, when they look at you, they become happy. If women in our house are such, then men will not go elsewhere. Men will not go anywhere else if they are very happy and they are always looking forward to return to their home. So whenever the man looks at their wife, the first property of this wife, good wife, that needs to be valued more than our wealth, is that whenever the man looks at her, he becomes pleased. Second thing, whenever he tells her to do something, of course if it is within the constraints and the limits of Sharia, if a man tells a wife to do something that is against Sharia, of course she does not have to listen, but she can also not be disrespectful. This is the case with our children and parents as well, that even if the parents tell you to do something that is against the Sharia or against your rights, you are not obliged to follow or obey, but still you cannot be disrespectful. Similarly, if accidentally a husband tells his wife to do something which is against the Sharia or against her rights, she has the right to not listen, but she does not have the right to be disrespectful. So therefore, when the husband tells her to do something, she does it, she listens, she obeys. And the third thing is that when the husband is not there, she protects herself and she protects whatever belongs to the husband. All the property, all the wealth, the children, all of them included, she protects, she safeguards them behind his back. So when we look at this, if a woman has these properties, then the Prophet ﷺ is telling us that value her, keep her, give her value more than how you value your wealth. And at that time particularly, everybody understood the value of wealth, the value of gold and the value of silver and the value of belongings, but women were mistreated. So the Prophet ﷺ is telling the Sahaba, teaching the Sahaba, that whatever you understand, whatever is well understood to you, that this is a thing of value, more valuable than all of that is a woman that has these features. So therefore, the responsibility of a man, the responsibility of women has been mentioned, these three things. The responsibility of a man is that then with all their wealth, with all their life, they value this woman, this partner in life, more than their wealth, more than the things that are beloved to them, and they take care of them. If we listen to the golden rules that have been given to us by the Prophet ﷺ, our lives will become very happy, very content, very peaceful. The reason why there is so many divorces going on, why there is so many separations, why there is so many marriages that are failing, is because everybody is entitled. Everybody wants their rights to be fulfilled, and they don't care about fulfilling or taking care of the rights of the other side. So therefore, my Hazrat Hakim Akhtar Rahmatullahi Alayhi used to say that whatever you have got as your life partner, she or he is your destiny. They are the command or a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to you. You value it as the gift is valued. The Creator has gifted you with something. Maybe you may like it, maybe you may not like it. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that oftentimes it is that you like something and it is not good for you. And oftentimes it is that you really dislike something and it is indeed, in reality, good for you. So therefore, whatever Allah has decided for you, and whoever has come in your house or whoever you've brought and you've got in your life, that is a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Value it like a gift and take care of it. And even if you find whatever faults, if you find many faults in it, leave all those faults and praise the one good thing that you find in them. Start praising them and you will find peace and comfort and happiness in your life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. Ameen ya Rabbal Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala create us, give us very comfortable, luxurious lives. A house in which a house is such a house which a person looks forward to returning is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. A person, a house
to which a person looks forward. The Prophet ﷺ has said that this is one of the greatest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, that you have space in your house for yourself. That you have space, you have room in your house for yourself. It does not mean that you have a room like a physical room, but capacity. You are welcome at your house. You look forward to returning to your house. And in the dua that we are supposed to make after every Salah Rabbana Atina Fid Dunya Hasana, the meaning of dunya, the 10 meanings that ulama have written, one of the important ones is a wife that you look forward to returning to. May Allah subhanahu wa ta'ala make us, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that blessing in our life. Those who have it, may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who value it, and those who don't have it, may Allah make us, write it for us soon, inshallah. MashaAllah. Jazakallah khair. Today, our brother Asif, his son, mashallah, he started Quran with me, he started Qaida with me, and today is a very happy day, mashallah. They've told me that he has completed the Quran. He started this journey with me from Qaida, mashallah, Alif Bata, and he's a very memorable student of mine. Sit here. And I just got this, of course they moved away, and their parents have a lot of sacrifice, mashallah. His mother, she would drive all the way from Sun Prairie. For a while they did this, 30 minutes drive, they would bring him here just to read Quran. And then, mashallah, it is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that today I got the news that he has completed the Quran, and congratulations to their parents, congratulations to their grandparents, mashallah, nana, dada, dadi, सबके लिए इंतहाई मुबारकबाद का मकाम है ये कि माशाल्लाह बच्चे ने कुरान शरीफ पूरा किया. अल्लाह ताला ज़िंदगी में इनको कुरान से ताल्लुक़ नसीब फरमाए, कुरान से लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी नसीब फरमाए, मानवी ताल्लुक़ भी नसीब फरमाए कि ये कुरान के हाफिज़ मुहाफिज़ बने इंशाअल्लाह. तो Ayan, you want to recite something? 2 duas. Duas? How about you recite something from the Quran? You want to recite something from the Quran? Last surah? Sure, go ahead. What do I do? Just start speaking. This? Oh, I can, yeah. Start speaking. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Very good, mashallah. Wait, should I do the third one? Do you want to? Yes. Okay, go ahead. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Done. Good, mashallah. माशाल्लाह. तो कुरान शरीफ तो माशाल्लाह पूरा हो गया. अब पढ़ते रहेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मुख्तलिफ उस्ताज़ा के साथ, तो इंशाल्लाह तजवीद मखारिज भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह. और कुरान शरीफ से ताल्लुक़ तो ज़िंदगी भर का है. Our relationship to the Quran should be lifelong. It's not like we have finished it once and now we are done in life. No, it is something that we constantly should keep on learning. Even old people, they have to constantly keep learning the Quran. Even those expert qurra, the world listens to them, and still if you look at them, if you read about them, they are constantly learning and increasing in their knowledge and the delivery of the Quran. So may Allah make us those who are the protectors of the Quran, who have a relationship with Quran in our life. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, please make us among the people of Quran, those who are beloved to you and very special to you. Ya Allah, make us those who have a lifelong connection with the Quran. Ya Allah, make us those who read it beautifully and Ya Allah perfectly, and make us those who understand it, and make us those who bring it in our lives and follow it. And Ya Allah, make us those who listen to the
the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and live our lives by it. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, make us those who are never ashamed of our deen. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, make us those who are very, very happy with and content with what you have given to us. Ameen ya Rabbal Alameen. And Ya Allah, make us those who are very, Ya Allah, who are not afraid of following our deen. Ya Allah, who do not, Ya Allah, who are not, Ya Allah, held back, or Ya Allah, who lose their courage in the face of odds or in the face of opposition. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, Ya Allah, make us those who are beloved to you and accepted in your eyes. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, grant us a very, Ya Allah, content life, a happy life. Ya Allah, a life of, Ya Allah, satisfaction, and Ya Allah, a life of obedience and ibadah, and Ya Allah, a comfortable life, and Ya Allah, make our time of passing away the best time of our life. Ameen ya Rabbal Alameen. The time where we are the most beloved and very close to you. Ameen ya Rabbal Alameen. And Ya Allah, make our life in the grave and all the stages of hereafter more comfortable, more luxurious than any comfort, the biggest comfort that we might have seen in this world. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, Ya Allah, make all the, Ya Allah, things of this life, this world and the hereafter easy for us. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, take care of our students, our teachers, Ya Allah, those who read here, those who come here, those who pray here, those who work for this place secretly or openly. Ya Allah, you take the best care of them. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, never put them in a situation where they have to ask someone else for help. Ya Allah, Ya Allah, you take care of all their needs. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, you give them plentiful lives of abundance. Ameen ya Rabbal Alameen. Take care of all their needs before they arise. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, Ya Allah, those people who, Ya Allah, serve this place, those people who come to learn, those people who come to teach, Ya Allah, Ya Allah, you make them your accepted and beloved ones, your close ones. Ameen ya Rabbal Alameen. Take care of the needs of, Ya Allah, this institution as well. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, whatever physical, spiritual needs we have, Ya Allah, you are fully aware. Ya Allah, you take care of them. Ameen ya Rabbal Alameen. Fulfill our needs in the best possible way. Ameen ya Rabbal Alameen. Better and beyond than our expectations and hopes and whatever we can ever think of. Ameen ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيان